اب شاہ محمود قریشی صاحب کی تو رہائی ویسے بھی متوقع ہے، ویسے بھی زیادتی ہے ان کے ساتھ، ہاں، لیکن ان کو دیکھو نا اکیلا آنے کا فائدہ نہیں ہے، ہاں تو اس لیے ٹھیک بات ہے، کیونکہ آسما دیکھیں آپ تو اتنی پالیٹکس کو پتہ نہیں کتنے سالوں سے آپ اور میں تو ہم لوگ روز کور ہی کر رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں، آپ ایگری کریں گے میرے ساتھ کہ وار اکانومی بھی ایک کریٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے خان صاحب کو بھی کہا کہ آپ کی جو گرفتاری ہے اس نے 40 50 60 ملین ڈالر کی اکانومی کریٹ کر دی۔ ویری ٹرو۔ آپ دیکھو اگر آپ میں چاہتے بھی ہیں کہ نیچے آئے تو یہاں پہ لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں لوگ ہیں جو کہ ماچس اور تیل لے کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو ہی الاؤ نیچے ہوتا ہے وہ اس کے اوپر تیل ڈالتے ہیں۔ اور اس وقت جو رفٹ ہے اس کا ایک اصل سبب بھی وہی ہے، اصل سبب بھی وہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بیرسٹر گوہر تو اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود نشانہ بنتے ہیں، وہ نشانہ بنتے ہیں، اور اسی لیے ٹیمپریچر نیچے نہیں آتا۔ لیکن دیکھو نا اب ایشو کیا ہے، آپ کے پاس آپ ان لوگوں کو مضبوط کری جائیں، وہ ان کی تو موج لگی ہوئی ہے، نہ کسی کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے نہ کچھ ہے۔ ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا تو موٹر سائیکل بھی باہر نہیں ہے، ہم نے رہنا یہاں ہے، ہم نے کرنا یہاں ہے، ساری عمر ہماری یہاں پہ گزر گئی۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو عمران خان سے گفتگو سے پہلے ایک ٹمپریچر کو تھوڑا نیچے لانے کی صحیح ہونی چاہیے۔ لیکن اگر پھر کوئی ٹویٹ آ گیا جیسے ابھی آیا 2 دن پہلے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر حکومت یہ اقدام لیتی ہے، ان 5 لوگوں کو باہر نکالتی ہے، ان سے بات کرتی ہے، اور اس کے بعد اگلی ذمہ داری پھر عمران خان کی ہے۔ دیکھو 3 فریق ہیں، حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ہے۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی سمجھتا ہے کہ نہیں ٹمپریچر اس کو سوٹ کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم بڑے فنے خان ہیں اور ہم نے یہ صرف جو ہے وہ ڈنڈے سی چیزیں چلانی ہیں، پھر تو دیکھیں میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تینوں فریقین جو ہیں، تو آپ کا روڈ میپ یہ ہے کہ یہ نکلیں باہر، یہ پارٹی کو انگیج کریں، جو مفاہمتی گروپ ہے اس کے ساتھ بات کریں، عمران خان صاحب سے ملاقات ان کی کروائی جائے، اور پھر ایک وے فارورڈ وہ خان صاحب کی اجازت سے بنے۔ لیکن اگر خان صاحب کہتے ہیں، جو کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، مزاحمت ہوگی، پھر انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، تو پھر اگر اس پہ ڈٹے رہتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں نا یہ تو ایک نقطہ نظر ہے، ایک نقطہ نظر ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے، انہوں نے یہ جو باقی اعجاز چوہدری صاحب، محمود رشید صاحب نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے، اور اس لیٹر میں انہوں نے مفاہمت کی بات کی ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی انگیجمنٹ کی بات جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو ایک نقطہ نظر وہ ہے۔ اب میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نقطہ نظر پارٹیز کے اندر ہوتا ہے، ہاکس اینڈ آئی ایم شور کہ حکومت میں، ہر پارٹی کے اندر، اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں تن کے رکھو، ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی، اور یہ ہے میری نظر میں جب ایک دفعہ ان کو ریلیف مل جائے گا پھر اونس عمران خان پہ آ جائے گا، اور پھر یہ بات جس طرح سے ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں حکومت کی یہ زیادتیاں ہیں، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے۔ سو دا بیسٹ تھنگ فار دا گورنمنٹ از کہ وہ اپنا پتہ کھیلے ٹمپریچر کو نیچے لانے کے لیے، اور پھر لیٹ دا ادر پارٹی۔ دیکھیں یہ تو سمپل بات ہے، حکومت ایک قدم آگے لے گی تو عمران خان اور پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے لینا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ اپنی پوزیشن پہ کھڑے رہیں اور حکومت انہیں ریلیف دیتی جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فی الحال ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو پہلا قدم اٹھانا ہے، اس کے بعد اگلا قدم جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے اٹھانا ہے، اور سمپل بات ہے جب ایک دفعہ ایک تھوڑا ماحول بن جائے گا، بات چیت ہوگی، بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ عمران خان کہتے ہیں فوراً الیکشن کرواؤ، حکومت کہے گی نہیں ہم 2029 میں کرائیں گے، تو آپ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے جی ہم 29 میں نہیں کراتے، ہم 28 میں کرا دیتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں چلیں جی آپ 26 میں کرائیں، کہیں سے ابتدا تو بات تو چلے نا، بات سے بات چلے، آگے چلتی جائے گی۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کے سینیریو میں، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ باہر سے لوگ آئے تھے اوورسیز پاکستانی، انہوں نے ملاقاتیں کی، پھر لانگ مارچ آیا، اس دن صبح دروازے کھلے، عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا تھا، پھر لانگ مارچ آگے نہیں بڑھا، آگے چلا گیا، تو بات وہی ختم ہو گئی۔ آسما میری دوبارہ گزارش یہ ہے کہ مسئلہ پتہ ہے کیا آ رہا ہے، یہ تحریک تحفظ آئین ہو یا کہ یہ سارے ہمارے دوست جو امریکہ والے ہیں وہ ہوں، اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو کے لیے آپ کو شناسا لوگ چاہیے۔ میرے خیال میں اگر اس وقت بھی آپ جو گفتگو ہوئی تھی اس میں یہ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ڈال دیتے، چیزیں ڈیفرنٹ ہونی تھیں۔ ابھی پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ انٹرسٹ گروپس ہیں، دیکھو لوگ بے شمار لوگ ہیں جو ہمیں دن رات جو ہے وہ گالیاں نکال رہے ہیں کہ آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی رہیں۔ تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ رکھنا۔ اب شاہ صاحب کو فار ایگزامپل آپ اکیلے نکال دیں گے، شاہ صاحب 10 دن میں ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے،
لوگ کہیں گے جی یہ تو ڈیل کر کے آئے ہیں، یہ تو مائنس عمران خان چاہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. لیکن جب 5 لوگ آ کے بات کرتے ہیں تو پھر اس کی کریڈیبلٹی بھی اور ہے. اور پھر خان صاحب کے لیے بھی لیٹ می ایشور یو بڑا مشکل ہے کہ وہ ان سب لوگوں کی بات کو. لیکن خان صاحب کی گارنٹی کون لے گا؟ اس آپ کو یاد ہے کہ 22 اپریل 22 کے بعد بہت سارے مذاکرات ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں ہوئی، مگر عمران خان صاحب بیک آؤٹ کیا. آپ اس کمیٹی میں تھے جو 6 مئی کو الیکشن کے لیے تیار تھی، ڈائیلاگ تھا. بات یہ ہے کہ یہ چیز دوبارہ جس طرح میں نے آپ تو اس کا بھگت بھی تو رہے نا ہم. سوال یہ ہے کہ آپ جب حکومت کا اسٹیبلشمنٹ اگر ایک قدم لیتی ہے مفاہمت کی طرف اور عمران خان فار ایگزامپل اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹتے تو کیا ہوگا؟ یہی چیز واپس کرتے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں، کمیٹی کیا کہے گی؟ کمیٹی کہے گی کہ گورنمنٹ سے کہ کیا آپ عمران خان صاحب کو پہلے رہا کریں، یا وہ کہے گی کہ پہلے آپ باقی چیزوں پہ بات کریں پھر رہائی کے اوپر بات ہو؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تو صرف جو ہے نا وہ ماحول بہتر ہونے کی ضرورت ہے. کیا بات کرے گی کیا نہیں کرے گی یہ لوگ پھر وہ خود دیکھ لیں گے کیا کرنا. یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ لوگ آپس میں بات کریں گے، پھر بات آگے چلے گی، دیکھ لیں گے کیا بات کرنی ہے. لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں اور عمران اسماعیل اور محمود مولوی صاحب اور ہم لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اتنا ماحول ٹھنڈا ہو کہ یہ بیٹھ کے بات کرنے جوگے ہو جائے. باقی چیزیں آگے دیکھیں. اور ساتھ جو انہوں نے ہدایت کر دی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی، آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کامیاب ہوگی؟ ہم نے تو دیکھا ہے پچھلے مظاہروں میں بھی کوئی نہیں آیا، اگر دیکھا جائے تو ڈائلہ کے باہر بھی بہت کم نمبر تھا. دیکھو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ کامیاب ہو جائے نا تو پھر تو ضرورت ہی نہیں نا کسی چیز کی. لیکن پاکستان کے لیے فرینکلی اسٹریٹ موومنٹ کامیاب ہونا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے عرب سپرنگ میں دیکھا ہے. یہ چیزیں بڑی وقتی طور کے اوپر تو لگتی ہیں اچھی، لیکن اگر آپ اس کی ذرا ڈیپر انالیسس کریں تو یہ صحیح نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی صرف یہ بات بھی ایک ہمیں پازیٹیو ہے کہ کل جو این ڈی یو میں فیلڈ مارشل صاحب نے جو خطاب کیا ہے جو ٹی ویوں پہ چلا ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ملکی مسائل جو ہیں وہ سب لوگوں کو مل کے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو آئی تھنک یہ جو سوچ ہے ابھی کہ ایک چیزیں جو ہیں وہ 2-3 سال چل گئی ہیں، اب ہمیں تھوڑا کام ڈاؤن کی طرف جانا ہے. یہ ایک جنرل کنسنسس اس کے اوپر بن رہا ہے. اور اب آگے جو طریقہ کار ہے، اب یہ جو طریقے تحفظ آئین جو ہے اس کا اعلامیہ آج آیا ہے جو بڑا مثبت ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی بات چیت کی بات کی ہے، مذاکرات کی بات کی ہے. بٹ میری نظر میں محمود اچکزئی صاحب ہوں، علامہ ناصر عباس ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں، یہ لوگ ہوں، اگین their problem is they don't know Imran Khan and Imran Khan don't know them. تو شاہ محمود صاحب کے پاس کیا ایسی کوئی چراغ ہوگا جس سے وہ رگڑیں گے اور خان صاحب مان جائیں گے؟ وہ ایک الگ سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے عمران خان صاحب، وہ صرف مزاحمت کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان کو دیکھیں، اگر آپ ان کی جگہ ہوں، آپ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مزاحمت کی بات کریں. جب دوسری سائیڈ آپ کو کوئی ریلیف دینے کو تیار ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گی؟ آپ یہ کریں گی کہ جو میرا ووٹ بینک ہے یا جو میری اسٹرینتھ ہے میں اپنی وہ تو لوز نہیں نہ کروں گی، تو میں تو ہائی پیڈسٹل پہ بات کروں گی. جب آپ ان کو آپشن دیں گے تو پھر یہ سوال، پھر یہ چوائس پیدا ہوگی. میرے خیال میں ابھی خان صاحب کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک اگریسو پوسچر بھی رکھیں اور اگریسو اسٹریٹجی بھی رکھیں. جب ان کے پاس یہ چوائس ہوگی کہ انہیں جو ہے وہ پیچھے ہٹنا ہے تو پھر یہ سوچنے کی بات آئے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور پھر دیکھیں ٹو بی فیئر ود یہ جو 5 لوگ ہیں یا ایون عمران ہیں یا جو میں ہوں، ہم لوگ جس طرح سے خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں یہ لوگ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک، لیکن جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے بات چیت کے لیے، حکومت کے ذریعے سے بات ہوگی، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی واضح کر چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر وہاں سے کچھ کہا جاتا تو پھر وہ ڈائریکٹلی بات کرتے، جس کا وہ انتظار بھی کر رہے ہیں. تو ان کے پاس بھی تو پھر اگر وہ چاہیں تو پہلا تو سٹیپ یہی ہے وہ ڈس اون کر دیں ایسے لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے یہ سٹیپ ضرور ہوگا، عمران خان یہ بات کریں گے، لیکن سوال یہ ہے دیکھیے اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی بات چیت کرنا پھر نہیں ہوگی بات. کیونکہ اگر میری نظر میں جو ہمیں الاؤ کیا گیا اور کوٹ لکھپت کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رائے کم از کم ضرور ہے کہ آپ کو بات چیت کرنی چاہیے اور آگے ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ 100% یہ چیز ہے کہ کوئی نو کوسچن کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی آگے چلنا تو گورنمنٹ بھی نہیں چاہے گی. تو آج جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے، کل جو ہے وہ فیلڈ مارشل نے بات کی ہے،
میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک عملی اقدام اگر ہو جائے اور کوٹ لکھپت کے لوگوں کو یہ ریلیف مل جائے تو پھر ہم ایک بڑی اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ اب ہم خان صاحب سے